سردیوں کا موسم آ چکا تھا، ہر طرف برف ہی برف پڑ رہی تھی اور سب پکشی پرندے اپنے اپنے گھروں میں آرام کرتے تھے اور کوئی بھی پکشی پرندہ اس سردی میں باہر نہیں نکلتا تھا۔ اور کوی نے 2 انڈے بھی دیے ہوئے تھے۔ کوا کہتا ہے، ارے میرے خوبصورت خوبصورت انڈے، کب تم میں سے بچے باہر آئیں گے؟ ارے کوے جی، جلد ہی ہمارے دونوں بچے باہر آ جائیں گے، میں تو خود بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ ارے مجھے تو دونوں بیٹے ہی چاہیے، مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ اتنے پیارے پیارے بیٹے ہوں گے اور میرے ساتھ جب چلیں گے تو میں بہت خوش ہوں گا۔ ایسے ہی اس کوے کا لالچ بڑھتا رہتا ہے کہ اس کے دونوں انڈوں میں سے بیٹے ہی ہوں گے۔ آؤ کوی بہن، خیریت ہے؟ کیوں آنا ہوا میری طرف؟ مجھے لگا کیا پتہ کچھ ضروری کام ہو، اس لیے آپ میری طرف آئی ہیں۔ ارے چڑیا بہن، میں بہت سخت پریشان ہوں۔ میرا کوا کہتا ہے کہ میرے دونوں بیٹے ہی پیدا ہوں گے، مجھے بیٹے ہی چاہیے۔ میں اس وجہ سے بہت ہی زیادہ دکھی ہوں کہ کیا ہوگا، بیٹے پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اگر بیٹیاں پیدا ہوئیں تو کوا کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ ارے کوی بہن، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو بیٹیاں بھی قسمت والوں کو دیتا ہے، جو اوپر والے کی دین ہے وہی ہوگا جو بہتر ہے۔ اور رہی بات کالو کوے کی، تو اس کو ایک دن سمجھ آئے گا کہ وہ کتنا ہی غلط تھا اس فیصلے میں، اور اس کو اس فیصلے پہ پچھتانا پڑے گا، پھر اس کو اپنے آپ پہ بہت ہی زیادہ شرمندگی ہوگی۔ کوی بہن، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ایسے چڑیا تسلی دیتی ہے کوی کو، اور کوی چڑیا کی بات سمجھتی ہے کیونکہ چڑیا جنگل میں سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ پھر ایسے ہی کچھ دنوں بعد ان کے گھر ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ ارے مجھے تو صرف میرا بیٹا ہی چاہیے، بیٹی جانے اور اس کی ماں جانے، مجھے اپنے بیٹے سے مطلب ہے۔ اس طرح کالو کوا اپنے بیٹے کو بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کئی دن اور کئی راتیں ایسے ہی گزر جاتی ہیں۔ ارے میرے بیٹے، تم نے کیا کھانا ہے آج؟ میں تمہیں وہ لا کے دوں، میرا آج بہت دل کر رہا ہے تجھے باہر لے کے جاؤں۔ پھر اس طرح کالو کوا اپنے بیٹے کو اپنے اوپر بٹھا کر کافی چکر لگاتا ہے۔ ماما میں نے کیا کیا ہے جو پاپا مجھ سے اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں؟ آپ ہی مجھے بتاؤ کہ میں اتنی بری ہوں کیا؟ ارے نہیں میری بیٹی، تم تو میری سب سے اچھی بیٹی ہو۔ اس طرح مما کوی اپنی بیٹی کو بہت ہی زیادہ تسلی دیتی ہے، کیونکہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کی ہو یا جانور کی۔ اسی طرح کالو کوا ایک دن اپنی بیٹی کو اور بیٹے کو گھمانے لے جاتا ہے۔ وہ بیٹے کو تو اپنے اوپر بٹھا کے لے جاتا ہے اور بیٹی بیچاری ساتھ ساتھ خود اڑتی ہے، پر وہ بہت ہی چھوٹی تھی، وہ بہت ہی زیادہ تھک بھی جاتی ہے اڑتے اڑتے۔ پھر اڑتے اڑتے ان کا سامنا ایک چیل سے ہوتا ہے۔ ارے میں تو کب سے راہ دیکھ رہا تھا، کب کوئی آئے گا اور میرا کھانا بنے گا، مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے۔ اب مجھے جلدی سے بتاؤ کہ میں تینوں میں سے کس کو کھاؤں؟ ایسے چیل ان کو بولتا ہے، اور اس کوے کا بیٹا پھر چیل کو جواب دیتا ہے، ارے چیل انکل، آپ میرے پاپا کو کھا لیں، اس سے کھا کے آپ کا پیٹ بھر جائے گا، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہمیں جانے دیں۔ اس طرح کالو کوا اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت ہی زیادہ حیران اور دل میں اندر ہی اندر وہ بہت ہی زیادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کی بیٹی کہتی ہے، نہیں چیل انکل، آپ میرے پاپا کو چھوڑ دیں، آپ مجھے کھا لیں پلیز چیل انکل۔ ایسا پھر اس کی بیٹی بھی کہتی ہے، اور کالو کوے کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے، اس کا شرم سے سر جھک جاتا ہے۔
ارے چیل، آپ مجھے کھا لیں، آپ مجھے کھا کر آپ کا پیٹ تو بھر جائے گا، ان سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، ایسا کالو کوا کہتا ہے۔ اور پھر چیل مان جاتا ہے اور پھر چیل کالو کوے کو کھا جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں میں ذرا بھی فرق نہیں کرنا چاہیے، سب بچوں کو ایک جیسا ہی پیار کرنا چاہیے۔ اس کہانی میں کالو کوے کے ساتھ اس کے بیٹے نے کیا کیا، جو کالو کوا جس بیٹے کو سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔